بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفاق سے میری نظریں کب چار ہوئی اور کب ہماری چوری چھپی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک لمبا قصہ ہے جسے بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ میں اس زمانے میں میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ آفاق BA کرنے کے بعد سیکریٹریٹ میں ملازم تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے مجھے ہفتے میں ایک آدھ بار اسکول سے چھٹی کرنا پڑتی تھی۔ ہماری یہ ملاقاتیں کسی پارک یا کسی ایسے ریسٹورنٹ میں ہوا کرتی تھی جہاں ہمارے خیال میں اس کا امکان نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جاننے والا ہمیں دیکھ لے گا۔ آفاق نے تو کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کے گھر لے جائے، جو ایک گمنام سے ادیب تھے اور انارکلی کی ایک قدیم عمارت کی دوسری منزل پر اکیلے رہا کرتے تھے، کیونکہ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نام شمشیر کاظمی تھا۔ عمر میں وہ آفاق سے کافی بڑے تھے، لیکن آفاق کے بقول وہ ان سے کافی بے تکلف تھے۔ میں آفاق کی اس پیشکش کو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیا کرتی تھی، کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جب دو جوانیاں ایسے ماحول میں یکجا ہوتی ہیں جہاں آس پاس کوئی نہ ہو تو جذبات کی آندھی کوئی بھی گل کھلا دیتی ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے قبل ایسا کوئی گل کھلے۔ آفاق سے میری یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جیسے ہی میں میٹرک کروں گی وہ اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کو میرے رشتے کے لیے میرے گھر بھیج دے گا، اور مجھے قوی امید تھی کہ میرے والدین اس رشتے کو نامنظور نہیں کریں گے، کیونکہ آفاق نہ صرف خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا بلکہ سیکریٹریٹ میں ایک نہایت مناسب جگہ پر ملازم بھی تھا۔ لیکن اس وقت میرے اوپر جیسے بجلی گر پڑی جب میٹرک کے امتحانات شروع ہونے سے پہلے ہی میرے والدین نے میرا رشتہ شمشاد سے طے کر دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں شمشاد کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا جہاں جا کر ان کی بیٹی راج کر سکتی تھی۔ میرے والد ملازم پیشہ تھے اور کسی بڑے عہدے پر بھی فائز نہیں تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی قریب آ چکی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھے کہ مناسب وقت پر اپنی اکلوتی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے اور بیٹی کو گھرانہ بھی بہت اچھا مل جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے 4 دن بعد آفاق سے ملنا تھا۔ وہ 4 دن مجھ پر قیامت کی طرح گزرے۔ جب میں اس سے ملی تو اس کا سامنا ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بروقت تمام اسے بتا سکی کہ حالات مجھے زندگی کے کس موڑ پر لے آئے ہیں۔ آفاق نے میری ڈھارس بندھانے کی کوشش کی۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو پر قابو پایا اور خود کو جس حد تک سنبھال سکتی تھی سنبھالا۔ اس کے بعد آفاق نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں ذرا دیر تو سکتے کی سی حالت میں آفاق کی طرف دیکھتی رہی تھی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، تو تم ریحانہ سے شادی کر لو گے؟ میں 2 دن سے ایک عذاب میں گرفتار ہوں عذرا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ریحانہ سے شادی نہیں کی تو ساری زندگی میرا ضمیر مجھے یہ کچوتا دیتا رہے گا کہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، گویا ہم دونوں کی محبت کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تم یقیناً ایک بہت اچھے گھر میں بیائی جا رہی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں تم میرے گھر سے زیادہ پرآسائش زندگی گزارو گی۔ تاہم اگر خدا نخواستہ میرا یہ خیال غلط ثابت ہو تو تم کسی تکلیف سے دوچار ہو جاؤ تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ جب تم اب کچھ نہیں کر سکتے تو اس وقت کیا کر سکو گے؟ میری آواز رند گئی تھی۔ شمشاد سے شادی سے قبل آفاق سے میری آخری ملاقات تھی، لیکن شادی کے بعد جب حالات کے باعث میرے دل میں اس کی محبت نے چٹکیاں لینا شروع کی تو میں اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ریحانہ سے آفاق کی شادی ہو گئی تھی۔
کوئی 15 دن قبل جبکہ میری شادی کو 2.5 ماہ ہونے والے تھے، اس کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح آفاق سے ملنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر یہ بھی سوچ لیا کہ میں شمشاد سے کسی طرح طلاق لے کر آفاق کی دوسری بیوی تو ہرگز نہیں بنوں گی۔ آفاق کے گھر میں تو ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن شمشاد کے گھر میں تھا۔ ایک روز مجھے موقع مل گیا تو میں نے آفاق کے دفتر فون کر ڈالا۔ آفاق فون پر میری بات سنتے ہی حیران رہ گیا۔ تم؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں آفاق، تم نے آخری ملاقات میں کہا تھا نا کہ اگر کبھی تم کسی تکلیف سے دوچار ہو جاؤ تو رابطہ ضرور کرنا۔ کیا ہو گیا؟ آفاق نے جلدی سے پوچھا۔ تفصیلی باتیں ہیں، ملاقات پر ہی بتائی جا سکتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جلد از جلد کہاں مل سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم کل انارکلی کے اس طرف سے آنا جدھر نیلا گنبد ہے۔ آفاق کے پیچھے پیچھے ایک قدیم عمارت کے 24 زینے طے کرتی ہوئی دوسری منزل کے ایک دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں نے یوں محسوس کیا جیسے کسی گھر کے بجائے کسی لک دک صحرا میں پہنچ گئی ہوں۔ وہ کمرہ تو خاصا بڑا تھا، لیکن وہاں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک گوشے میں پلنگ پر میلا سا بستر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف صوفہ سیٹ کی طرز کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی، اور پھر میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو ساس نندوں کی وجہ سے مجھ پر گزرتی رہی تھی، اور مجھے شمشاد کی حمایت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ تینوں میرے لیے ڈائنیں بنتی جا رہی تھی۔ سب کچھ سننے کے بعد آفاق نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، میں شمشاد کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ آفاق ذرا دیر سوچنے کے بعد بولا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر 2-4 دن غور تو کرنا پڑے گا۔ 2-4 دن کیا، ہفتے بعد تک غور کر لو، لیکن تمہیں کوئی ایسی تدبیر تو کرنا ہی ہوگی کہ مجھے اس جہنم سے نجات مل سکے۔ اس روز وہی ہو کر رہا، جذبات کی آندھی ہم دونوں کو بہا لے گئی۔ میں نے تو شادی کے بعد یہی سوچا تھا کہ آفاق کو بھول کر اپنی باقی زندگی ایک اچھی بیوی کی طرح گزاروں گی، لیکن شمشاد کے گھر کے ماحول نے مجھے اتنا ستایا تھا کہ میری زندگی کی ناؤ اس ساحل سے ہمکنار ہو گئی جس سے میں نے ہمیشہ دور رہنا چاہتی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے تحت جب میں دوسری بار آفاق سے ملی تو سارا وقت صرف پیار محبت میں ہی کٹ گیا۔ اصل مسئلے پر صرف اتنی ہی بات آفاق سے کہی کہ وہ ابھی کوئی حال نہیں سوچ سکا، لیکن 2-4 دن میں ہی سوچ لے گا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے والدین کے گھر کا چکر لگاتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلی بار جب میں آفاق سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ میرا وہ ہفتہ خاصی حد تک سکون سے گزرا تھا۔ ساس نندوں کی زیادتیوں کے باوجود مجھ پر آفاق سے ملاقاتوں کا ایسا نشہ طاری رہتا تھا کہ وہ زیادتیاں میرے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں رہی تھی جتنی پہلے ہوتی تھی۔ میری سمجھ میں تو یہی ایک حل آیا تھا۔ عذرا، آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن اس صورت میں ریانہ اور اس کے گھر والے تو شاید رو دھو کر صبر کر لیں، لیکن شمشاد ضرور پولیس میں رپورٹ درج کرائے گا۔ اس صورت میں ہم دونوں کہاں کہاں چھپتے پھریں گے، اور پھر چھپ چھپ کر زندگی گزارنا تو ایک اور عذاب ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات تو بالکل ہی ممکن نہیں۔ تو پھر اس کے لیے کوئی لمبا چکر ہی چلانا پڑے گا۔ لمبا چکر کیسا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ کوئی ایسا چکر کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن ایسی کوئی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے کہ میں ہفتے میں 1-2 بار آفاق سے ملنے جاتی رہی، لیکن 2 ماہ بعد جب میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آج میں اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہوں تو وہ تڑخ کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، 2-2.5 مہینے سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے لگی ہو۔ اگر ماں باپ سے اتنا ہی پیار تھا تو شادی ہی کیوں کی تھی، انہی کے ساتھ رہتی، لیکن بس اب زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے، بڑھیا کسی سلگتی ہوئی لکڑیوں کی طرح بولی۔ کل میں نے شمشاد سے بات کر لی تھی، اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہیں لگام دی جائے۔ آج تو میں ضرور جاؤں گی، میں نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی وقت میری دونوں نندیں میرے راستے میں آ گئی۔
ان میں سے ایک نے بہت ہی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارے سامنے تم ہماری ماں کی توہین کرو گی تو اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے زبردستی جانا چاہا تو جا نہیں سکوں گی۔ وہ دونوں جنگلی شیرنیوں کی طرح مجھے بری طرح نوچ کھسوٹ ڈالتی۔ ان دونوں کی صحت مجھ سے کہیں زیادہ اچھی تھی، پھر یہ کہ ان کی ماں بھی ان کا ساتھ دیتی۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ ان تینوں نے مجھے بری طرح مارا پیٹا تھا، اور اس وقت بھی مجھے شمشاد کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ رات کو شمشاد نے بھی بہت برا بھلا کہا کہ میں نے ہر ہفتے کیوں ماں کے گھر جانا شروع کر دیا ہے، بس مہینے میں ایک آدھ بار چلی جایا کرو۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ میں اس فیصلے پر کوئی احتجاج نہیں کر سکی، اگر کرتی تو مجھے کئی باری تھپڑ کھانا پڑتے۔ وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ دوسرے دن میں آفاق کو فون کر کے اسے اپنے نہ آنے کی وجہ بتانا چاہتی تھی، مگر ساس نندوں کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ پھر اس سے اگلے روز مجھے آفاق کو فون کرنے کا موقع مل گیا اور میں نے اسے مختصراً سارا ماجرا سنا دیا۔ اچھا، آفاق نے ایک طویل سانس لی، گویا اب جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں تو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ جلد از جلد کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، اب میں نے کچھ سوچ لیا ہے۔ کیا؟ بس تم دیکھتی رہو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ دفتر کے ایک صاحب میری میز کی طرف آ رہے ہیں۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آفاق نے کیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف سے فون بند کیا جا چکا تھا۔ میں ذہنی طور پر اتنا الجھ گئی تھی کہ 1 گھنٹے بعد پھر فون کر بیٹھی۔ بار بار فون کرنے کی حماقت نہ کرو عذرا، آفاق نے کہا۔ اگر تمہاری ساس نندو نے سن لیا تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ معلوم تو ہو کہ تم کیا کرو گے۔ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم دیکھنا کہ کیسا خوبصورت تماشا ہوگا۔ اچھا، بس دوسری طرف سے پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں جنجلا کر رہ گئی، لیکن آفاق کی یہ بات غلط بھی نہیں تھی کہ مجھے بار بار فون کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ میرے 3 دن شدید الجھن میں ہی گزرے۔ بہت سوچنے کے باوجود میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ آفاق کیا قدم اٹھائے گا۔ اتوار کی صبح شمشاد نے مجھ سے کہا، آج شام کو میرے ایک دوست نے مجھے چائے پر بلایا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، اپنا حلیہ ذرا ٹھیک کر کے چلنا۔ شمشاد کا یہ آخری فقرہ اس لیے تھا کہ میں نے ڈھنگ کے کپڑے پہننا اور میک اپ کرنا شادی کے کچھ دن بعد ہی چھوڑ دیا تھا، جب اس گھر کی اذیتیں میرا مقدر بنی تھی۔ میرا دل ہی مر گیا تھا، سج سور کر کیا کرتی۔ لیکن اس شام میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس روز خود کو اچھی طرح سجاؤں سنواروں، ورنہ مجھے شمشاد کے عتاب کا نشانہ بننا پڑتا۔ 5 بجے کے بعد ہم گھر سے نکلے۔ پھر اس وقت میرا جسم بری طرح کانپ گیا جب شمشاد کے ساتھ آفاق کے گھر کے سامنے گاڑی سے اترنا پڑا۔ میں کبھی اس کے گھر تو نہیں گئی تھی، لیکن شادی سے قبل میں نے اس کا گھر دیکھا ضرور تھا۔ شمشاد نے کال بیل بجائی تو خود آفاق نے دروازہ کھولا اور اس طرح مسکرایا جیسے مہمانوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہو۔ آفاق ہمیں اندر لے گیا۔ ریانہ بھی سجی سوری موجود تھی۔ میں نے اسے کبھی کبھی آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس سے میری بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرایا گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں شروع ہوئی۔ شمشاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آفاق ہمارے نئے نئے دوست بنے ہیں عذرا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شمشاد کو چائے پر بلانے والا آفاق ہوگا۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ آفاق نے مجھ سے فون پر کہا تھا، بس تم دیکھنا کہ کیسا خوبصورت تماشا ہوگا۔ آفاق اور شمشاد نے دلچسپ باتوں کے ساتھ چائے ختم کی۔ ریحانہ ٹرالی واپس پہنچا کر وہ بھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بولنا زیادہ سے زیادہ دوبار ہوتا جا رہا تھا۔
اچانک آفاق نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب کچھ کام کی بات کی جائے۔ کیا یہ چائے کی دعوت اس لیے تھی کہ کچھ کام کی باتیں بھی کرنا تھی؟ شمشاد نے ہنس کر کہا۔ ادھر میرے دل کی دھڑکنوں میں اچانک اضافہ ہونے لگا۔ یقیناً، آفاق نے کہا۔ وہ جس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اسی صوفے کے کشن میں سے 2 لمبے سفید لفافے نکالے اور ان میں سے ایک شمشاد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ان کاغذات پر دستخط کر دیجئے۔ دستخط؟ شمشاد نے لفافہ لیتے ہوئے حیرت سے کہا، کس قسم کے کاغذات ہیں؟ یہ ایک وکیل نے تیار کیے ہیں، یہ آپ کی بیگم عذرا کی طرف سے خلا کے کاغذات ہیں۔ اس وقت اچانک میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ ریحانہ بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ شمشاد نے کہا، یہ کون سا مذاق ہے؟ کاغذات دیکھیے، میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ شمشاد نے ایک جھٹکے سے لفافے میں سے کاغذات نکالے اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے لہجے میں اشتعال تھا۔ اگر یہ بکواس ہے تو اب یہ بہت ضروری بکواس ہے۔ آفاق بدستور سنجیدہ رہا۔ میں اور عذرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بہانے ہر ہفتے مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اس پر پابندی لگا دی ہے جو کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ریحانہ تیزی سے بولی۔ تم چپ رہو، آفاق نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ شمشاد تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے چیخنے والے انداز میں کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں عذرا؟ میں پانی پانی ہو چکی تھی اور میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ اس موقع پر آفاق کی تائید کروں یا تردید۔ آفاق نے شمشاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عورت ہونے کے ناطے اس موضوع پر عذرا کے لیے زبان کھولنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر یہ سچ ہے عذرا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ شمشاد نے میری طرف قدم بڑھایا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آفاق بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ تو میں بھی سوچ سکتا تھا کہ اپنی بیوی ریحانہ کے ٹکڑے کر ڈالوں، کیونکہ جو کچھ میں اور عذرا کرتے رہے ہیں وہی کام آپ اور میری بیوی ریحانہ بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس وقت تک میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ شمشاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور کچھ ایسی کیفیت ریحانہ کی بھی ہو گئی تھی۔ آفاق بڑے تلخ لہجے میں بولا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے شمشاد صاحب، ورنہ میں تو بہت پہلے ریحانہ کے ساتھ اس طرح پیش آ چکا ہوتا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اس وقت چوری چھپے میرے گھر آنے لگے تھے جب میں دفتر چلا جاتا تھا۔ آپ میرے گھر میں ریحانہ کے ساتھ 2-2 3-3 گھنٹے گزارتے تھے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ریحانہ سے آپ کا ناجائز تعلق پہلے سے تھا یا بعد میں کس طرح پیدا ہوا، لیکن میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں اور عذرا شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ شمشاد جو بہت مشتعل انداز میں کھڑا ہوا تھا، تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گر پڑا۔ پھر جب بولا تو اس کی آواز بکھری بکھری سی تھی، تم اپنی شریف بیوی پر ایک سنگین تہمت لگا رہے ہو۔ شریف بیوی؟ آفاق نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ ریحانہ کی طرف دیکھا جو خوفزدگی کے عالم میں خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آفاق نے شمشاد کی طرف دیکھ کر کہا، میری شریف بیوی کے علاوہ آپ کی حالت بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ میں تو وہ تاریخیں وہ وقت بھی بتا سکتا ہوں جب آپ ریحانہ سے ملنے آتے رہے ہیں۔ گزشتہ 15 روز میں نے چھپ کر آپ کی کچھ تصویریں بھی کھینچی ہیں جب آپ چوری چھپے میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ اب شمشاد کے چہرے سے شکست خوردگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ریحانہ کی حالت بھی اب مجھ سے مختلف نہ تھی۔
آفاق بولا، دانشمندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے حق میں اپنے بیویوں سے بردار ہو جائیں، کیونکہ عذرا مجھے چاہتی ہے اور آپ ریحانہ کو، بہتر ہوگا کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ شمشاد کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی۔ آفاق نے دوسرا لفافہ ریحانہ کی طرف بڑھایا۔ یہ تم لے لو، میں خلا کے ان کاغذات پر دستخط کر چکا ہوں۔ اس وقت ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لفافہ لینے کے لیے ہاتھ بھی آگے نہ بڑھا سکی تو آفاق نے لفافہ اس کی گود میں پھینک دیا، پھر بولا، اس گھر میں تمہارا جو ذاتی سامان ہے وہ لے کر تم اس وقت اپنے گھر چلی جاؤ، اور عذرا تم یہاں سے سیدھی اپنی ماں باپ کے گھر جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ شمشاد صاحب تمہارے استعمال کی ذاتی چیزیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے تاکہ معاملے کے خاتمے تک خوش اسلوبی کا پہلو ختم نہ ہو۔ جو کچھ جس طرح ہوا وہ میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک عجیب سے خواب کی مانند تھا۔ جب میں خلا نامہ لے کر گھر پہنچی اور اپنے والدین کو دکھایا تو وہ ذرا دیر کے لیے ابا تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ اماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا، مجھے نہ جانے کتنے کوسنے دے ڈالے۔ شمشاد نے شرافت کا ثبوت دیا، وہ ان تصویروں سے خائف تھا جو آفاق کے پاس تھی۔ بہرحال اس نے میرا سامان کسی ذریعے سے میرے گھر بھجوا دیا۔ مختلف بہانوں سے میں تیسرے چوتھے دن آفاق سے ملنے جاتی رہتی۔ اسی طرح 4 ماہ گزر گئے۔ ایک روز میں نے کہا، 4 ماہ گزر چکے ہیں، اب اور کتنا انتظار کروں؟ بالکل انتظار نہ کرو۔ آفاق کا لہجہ عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے 4 ماہ کے وقفے کی بات ایک خاص وجہ سے کی تھی، وہ تو تم بتا چکے ہو۔ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کیا؟ میں چاہتا تھا کہ اس بہانے تمہارے ساتھ کچھ وقت اور گزار لیا جائے۔ میرے ساتھ تو شادی کے بعد ساری زندگی ہی گزارنا۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا؟ ایسا مذاق مت کرو آفاق کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے شاکی لہجے میں کہا، میں سنجیدہ ہوں عذرا، ٹھنڈے دل سے ایک بات پر غور کرو۔ تم نے شمشاد سے شادی کے بعد مجھ سے تعلقات بڑھائے۔ شریف لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ اسے برداشت کرتی ہیں، لیکن تم شمشاد کی بیوی ہوتے ہوئے بھی میری بن گئی۔ اب میں تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے عرصے بعد تمہارا دل مجھ سے بھی اکتا جائے اور تم کسی اور مرد سے پتنگیں بڑھا بیٹھو۔ نہیں عذرا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آفاق میں سکتے کی سی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے وہی سنا تھا جو آفاق نے کہا تھا، اب تم اپنے گھر جاؤ، اب مجھے بھول جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم ابھی جوان ہو، حسین ہو، کوئی انجانا تمہاری زلف گرا گیر کا شکار ہو ہی جائے گا۔ یکا یک میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اس طرح دھوکہ دو گے۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تو خود ہی میرے پاس آئی تھی۔ دھوکہ تو تم نے اپنے شوہر کو دیا تھا۔ اسی طرح اگر میں نے دھوکہ کھایا ہے تو اپنی بیوی سے کھایا ہے۔ اب میں کوئی ایسا تجربہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے ایسا نہیں تھا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں محسوس کرنے لگی تھی کہ شاید اب میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ گھر جا کے میں اپنے والدین سے چھپ چھپ کر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہی کہ اس سارے معاملے میں غلطی پر صرف میں ہی تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ میں بس یہ ضرور سوچا کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سزاوار کیا صرف عورت ہے؟ مرد اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی دوسری عورتوں سے ملتا پھرے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، لیکن مجھ جیسی شریف لڑکیاں اگر ذرا بھی بہک جائیں اور وہ بھی حالات سے تنگ آ کر، تو وہ محبوب کے لیے ناقابل بھروسہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔